تو سب سے پہلے تو امام کی آمد سب کو بہت بہت مبارک ہو، خیر مبارک، اور دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو اور تمام مومنین و مومنات کو ایسی ہزاروں خوشیاں خدا نصیب فرمائے۔ پروردگار ہمیں اس دن کی برکات نصیب فرمائے اور امیر کائنات اس سیرت طیبہ کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا۔ آپ تمام احباب کی عبادت کو خدا قبول فرمائے، آپ کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ بالخصوص جتنے برادران نے مل کے اس جشن پاک کا اہتمام کیا ہے، خداوند متعال ان کی محنت و کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، بالخصوص نشاط بھائی کے ماموں مرحوم ہیں، جن کے لیے بالخصوص جنہوں نے اس جشن کے لیے اہتمام میں کافی حصہ ڈالا، پروردگار ان مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ اور عظیم ہستی کی آمد ہے، خداوند متعال ان کے ماموں کو ملک و تقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یہ ذکر ہمیں نصیب فرمائے، ہماری نسلوں میں اس ذکر کو خدا جاری سارے۔ بڑا ہی عظیم اور بابرکت دن ہے 13 رجب المرجب، اور یقین کریں آپ کی خوش آمد ہے، جیسے یہ دن بڑا عظیم ہے اور جیسے آنے والا عظیم ہے، جو یہ دن مناتا ہے وہ بھی بڑا عظیم، جو یہ دن مناتا ہے وہ بھی بڑا عظیم ہے۔ کتنا اس کا بڑا مقدر ہے اور عظیم مقدر ہے، اور وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کا امام علی ہے۔ میں اکثر ایک جملہ گزارش کرتا رہتا ہوں کہ آپ وہ خوش نصیب ہیں، آپ کی پہچان وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کی پہچان کا ذریعہ۔ ماشاءاللہ، یعنی آپ کا دیکھیں تو مقام و مرتبہ، میں گزارش کر رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے، میں کوئی خوشامد نہیں کر رہا، مقام و مرتبہ ہے کہ وہ کتنا عظیم ہوگا جس کا امام علی جیسا۔ میں نے گزارش کیا کہ جو اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے، ہماری بھی پہچان انہی ناموں سے، یعنی فقہ جعفری ہو تو پھر بھی انہی کا نام، شیعیان علی ہو تو پھر بھی انہی کا نام، موالیان حیدر کرار ہو تو وہ بھی انہی کا نام، حسینی ہو تو پھر بھی وہی انہی کا نام۔ اور یہی ہستی ہے نبی اعظم اور ان کے آنے والی جو آگے آل ہے، یہی خدا کی پہچان کا ذریعہ۔ اچھا ابہام نہ رہ جائے، بعض اوقات آج کل حالات ایسے ہیں، بات کو ادھورا چھوڑا جائے تو لوگ کسی اور سائڈ پہ لے کے نکل جاتے ہیں۔ اب یہ پہچان اللہ کی بھی ان کے ذریعے ہوئی، ہماری بھی ان کے ذریعے ہے، لیکن تھوڑا فرق ہے، اور بڑھ کے بلکہ بہت زیادہ فرق ہے۔ فرق یہ ہے ان کے ذریعے اللہ کی پہچان کیوں ہے اور کیسے ہے۔ یعنی ویسے اللہ پوری کائنات کا خالق ہے، ہر چیز کے خلق کرنے والا خدا ہے، اور جتنی چیزیں اس نے بنائی ہیں، ظاہر بنانے والا جو عظیم ہے وہ ساری عظیم ہے، کسی کے پاس میں تو نہیں ایسی چیزیں بنا لے، لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں جو سب سے عظیم بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، وہ انسان ہے، ایسے ہی۔ اور جو انسانوں میں سب سے افضل بنایا وہ نبی اور نبی کی آل ہے۔ انسانوں میں جنہیں سب سے افضل بنایا وہ نبی اعظم اور ان کی آل پاک ہے۔ وہ نبی اور نبی کی اہل بیت انہیں افضل بنایا۔ اچھا یہ پہچان کی بات ہو رہی تھی، ان کے ذریعے اللہ کی پہچان کیسے؟ ویسے تو یہ جتنا کچھ اللہ نے خلق کیا، ہر ایک کے ذریعے خدا کی معرفت ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرو، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور فرمائے عقل والوں کے لیے، یعنی ہر چیز جو ہے وہ آپ کو لے جاتی ہے خدا تک، خدا کی معرفت تک، لیکن جیسے معرفت ان ہستیوں کے ذریعے ہوتی ہے،
مثلا جب آپ نبی اعظم کے معجزات دیکھیں ہیں، نبی اعظم کی کرامات دیکھتے ہیں، نبی اعظم کے فضائل پڑھتے ہیں، نبی اعظم کی سیرت کو پڑھتے ہیں، کردار کو پڑھتے ہیں، علم کو پڑھتے ہیں، حلم کو پڑھتے ہیں، زہد کو دیکھتے ہیں، تقویٰ کو دیکھتے ہیں، ان کے اخلاق کو دیکھتے ہیں، تو ایک جملے پہ آ کے آپ کی زبان بھی رکے گی، اور وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہ ہے کہ جس کی یہ مخلوق ہے وہ خدا کیسا ہے۔ جہاں پہ آپ رک جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہ جس کی مخلوق محمد جیسی ہے۔ نعرہ توحید، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یعنی ان کے ذریعے، ویسے ہمارے بعض خطبہ پڑھتے ہوئے نا اللہ کو محتاج بنا دیتے ہیں اس حدیث کے ذریعے، جو حدیث قدسی ہے نا، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق، میں نے خواہش ظاہر کی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا۔ اچھا ہمارے خود بات ہے، پڑھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، اللہ محتاج نہیں ہے۔ اس ذریعے اللہ کی پہچان ہوئی اس عظیم مخلوق کو خلق کر کے، تاکہ اس عظیم مخلوق کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے ایسے معجزات ہماری عقل تنگ رہ جاتی ہے، پھر ہم سوچتے ہیں نا کہ جس کی یہ مخلوق ہے وہ خدا کیسا ہے، جس کی محمد جیسی مخلوق ہے، جس کی علی جیسی مخلوق ہے، جس کی سیدہ جیسی مخلوق ہے، جس کی حسن جیسی مخلوق ہے، حسین ایسے مہدی تک علیہ السلام جتنے امام ہیں جن کی جس اللہ کی ایسی مخلوق ہے۔ عدم کیجئے رابطہ مل جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عدم کیجئے کیا صاحب؟ عدم کیجئے رابطہ مل جائے گا، مل جائے گا۔ مرتضیٰ سے مصطفیٰ تک آئیے، مرتضیٰ سے مصطفیٰ تک آئیے، بس وہ چلے خدا مل جائے گا۔ بڑی اچھی آپ نے ترجمانی کی ہے۔ ان کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذریعے آپ کو خدا مل جائے۔ کیا جی؟ میں ابھی اس پہ بھی بات کروں گا کہ ان ہستیوں کے ذریعے آپ کو کیا مل جائے؟ خدا مل جائے۔ آپ کو کیا مل جائے؟ خدا مل جائے۔ یعنی ان کے ذریعے خدا تک پہنچنے، یہ ہے معرفت ان کے ذریعے خدا کی ہوگی، ان کے ذریعے خدا پہچانا گیا۔ اب ہماری پہچان کے یہ ذریعہ کیوں ہے؟ اب میں فرق باتیں کر رہا ہوں، میں نے کہا بھی کہیں بات مبہم نہ رہ جائے اور لوگ کسی اور سائڈ پہ لے کر نہ نکل جائیں۔ ہماری پہچان ان کے ذریعے اس لیے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے مودت کرتے ہیں، ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، اور اس انداز میں ذکر کرتے ہیں کہ مرتا اپنا ہے ذکر ان کا ہوتا ہے۔ ایسے ہم نے دیکھا یہ جو محافلے ترہیم ہوتے ہیں ہمارے اپنے دنیا سے چلے گئے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے اب تو خوشی کا موقع ہے، بیٹے کی شادی کر رہے ہیں پھر بھی ذکر ان کا کر رہے ہیں۔ یعنی ہماری یہ پہچان ہے کہ ہم ان کے ذکر میں خوش رہتے ہیں، ہم ان کے ذکر میں ابھی خوشی دیکھنی ہو تو پوری دنیا میں دیکھیں، جگہ جگہ پہ تہرانہ جب منائی جائے۔ میں آپ سے ایک تجربے کے طور پہ بتا دیتا ہوں، کل سے آپ اپنے آپ سے سوال کیجیے، مبارک میں ایک دفعہ کہتے ہو جاتی ہے نا، لیکن ہمارا دل نہیں بھرتا۔ ہم نے کل بھی مبارک کہا، ہم نے شام میں مومنین کو کہا مبارک ہو آپ کو مولا کیا، ابھی آئے پھر بھی ہم نے ایک دوسرے کو کہا مبارک ہو۔ کیوں؟ ہمیں خوشی ہی اتنی ہے، ہمیں مولا کی آمد کی خوشی اتنی ہے، اور کیوں نہ ہو، اس کائنات میں نبی کے بعد علی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اس کائنات میں نبی کے بعد علی جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور پھر کیوں نہ ہم خوش ہوں؟ ہماری تو خوشی کی انتہا نہیں، جگہ جگہ پہ ذکر علی ہو رہے ہیں، جگہ جگہ پہ مولود کعبہ کے جشن ہو رہے ہیں، تاکہ دنیا کو بتائیں کہ ہم ہیں علی والے، کیا ہے، اور پھر بتاتے ہم صرف ایک دو جملوں میں نہیں، ہم تفصیل سے بتاتے ہیں۔ توجہ ہے جی، یہ جو محافل ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ تفصیل سے بتایا جائے کہ آج کس کی آمد ہو رہی ہے،
کتنی عظمت کا وہ مالک ہے، کتنی منزلت کا وہ مالک ہے. جیسے کہ مولانا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام درود پڑھنے آ کوشش کریں ایک سلوات اور پڑھیں. یعنی مقام و مرتبے کی بات، پہلا جملہ کہہ رہا ہوں جشن کا. جس ہستی کا جشن منا رہے ہیں نا، اللہ کی کائنات میں واحد ہستی ذات اقدس علی کی ہے، جس کو اللہ نے بھیجا بھی تو کعبے میں. وگرنہ نبی اعظم کی ہستی جو ہے، ذات اقدس جو ہے، وہ نبی اعظم کا مقام مولا متقیان سے بلند ہے، بہت بلند ہے. اور اتنا بلند ہے، آپ کی جملے کو آگے بڑھا رہا ہوں، اتنا بلند ہے کہ جس ہستی کے ابھی ذکر ہونا ہے اور کر رہے ہیں، وہ کہتی ہے الحمد من نبی محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. تو جس کا غلام علی جیسا ہو، وہ نبی کتنی عظمت کا مالک. لیکن خدا نے مولا متقیان کو یہ مقام دیا، یہ مرتبہ دیا کہ کعبہ میں، حالانکہ جناب آدم علیہ السلام بڑا مقام، جناب نوح علیہ السلام صاحب شریعت بڑا مقام، جناب ابراہیم علیہ السلام بڑا مقام، جناب موسیٰ علیہ السلام بڑا مقام، جناب یوسف و یعقوب بڑا مقام، جناب عیسیٰ بڑا مقام، جناب رسالت ماں بہت بڑا مقام. لیکن یہ جو شرف ہے، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، یہ تو اللہ نے بھیجا ہے نا. میں تو ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ایک شرف ایسا ہے جو صرف اور صرف مولا متقیان کی ذات اطہر ہے. سبحان اللہ. اور جو جملے میں کہنا چاہ رہا ہوں، اب دیکھیں کہ مقام و مرتبہ کیا ہے کہ علی کی ابتدا بھی خدا کے گھر میں، انتہا بھی خدا کے گھر میں. ایک اور جملہ بڑھاتے ہیں آپ کی، سبحان اللہ، بہت پیاری ہے، اور اس سے آگے بڑھے. امامت کا سورج طلوع ہوا تو وہ بھی خدا کے گھر میں، غروب ہوا تو وہ بھی خدا کے گھر میں. یقیناً آپ ساتھ دے بھی رہے ہیں، اور میں گزارش کروں گا ساتھ دیتے رہیے، کیونکہ رات کو ایک جگہ پہ جشن ہم نے پڑھا تو ایک مولانا صاحب تھے، انہوں نے افسوس کا اظہار کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں کافی دیر سے سن رہا ہوں جشن، لیکن میرے سے پہلے جو بندے پڑھ رہے تھے آپ ایسے سن رہے تھے جیسے جشن نہیں کو مجلس ترحیم ہے. کیونکہ جشن کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، مومن کو خوش ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کا علی جیسا امام ہو. میں گزارش کر رہا ہوں جس کی ابتدا بھی اللہ کے گھر میں، انتہا بھی اللہ کے گھر میں. اور جب آئے ہیں اللہ کے گھر میں تو پہلا کام کیا کیا؟ سجدہ پروردگار. کیا کام کیا جی؟ بچے بھی سنیں گا. مولا متقیان نے پہلا کام کیا کیا؟ سجدہ پروردگار. اچھا جب دنیا سے گئے تو کون سا کام تھا؟ کون سا کام تھا؟ سجدہ. یعنی علی کی زندگی ایک سجدے سے شروع ہوئی اور دوسرے سجدے میں ختم ہوئی. یعنی علی کی زندگی دو سجدوں کے درمیان ہے. ذرا غور کیجیے گا، غور کیجیے. علی کی زندگی کیا ہے؟ دو سجدوں کے درمیان ہے. اگر ہم اسی کو سمجھ لینا تو آپ یقین کریں پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ علی کو ماننے کے لیے کچھ ہمیں کرنا بھی پڑے گا. یعنی صرف زبانی دعویٰ نہیں ہوگا. یعنی دو سجدوں کے درمیان علی کی زندگی 63 سالہ زندگی. اور تحقیق کر لیجئے گا، علماء فرماتے ہیں ان دو سجدوں کے درمیان جو 63 سالہ زندگی ہے، اس زندگی میں علی نے کبھی کسی کو اپنی طرف نہیں بلایا، جب بھی بلایا اللہ کی طرف بلایا. یہ ہے فضیلت، یہ ہے فضیلت کہ دو سجدوں کے درمیان 63 سالہ زندگی ہے، جب بھی علی نے بلایا کدھر بلایا؟ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف بلایا.
خود اتنے کریم ہیں اور کیا اخلاق ہے اور دین میں کتنے مخلص ہیں. ہمارے سامنے ہے دشمن گرا پڑا ہے, اس نے تھوک پھینک دی, مولا علی کھڑے ہو گئے, چکر لگانا شروع کیا. جب واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ دشمن زد میں تھا, بڑا بہت بڑا بہادر تھا, آپ نے چکر لگانا شروع کیا, مارا کیوں نہیں؟ کہا اس نے تھوک پھینکی تھی, میں اسے اللہ کے لیے مارنا چاہتا تھا, اپنی دشمنی میں نہیں. میں میں کس کے لیے مارنا چاہتا تھا؟ یہ معرفت کی بلندی اس پہ آئی. میں اللہ کے لیے مارنا چاہتا تھا, میں اپنی دشمنی میں. تو مولا علی علیہ السلام نے جب بھی بلایا اپنی طرف نہیں بلایا, کدھر بلایا؟ اللہ کی طرف بلایا. اور جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے, اس کا تو وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو پھر حیران نہیں ہونا چاہیے بھی اتنی سختیاں, اتنی مشکلات کے باوجود, اتنی مشکل ترین تاریخ کے باوجود بھی آج دنیا میں علی علی جگہ جگہ پہ ہو. کیوں؟ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے نا, اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میرا ذکر کرو. میں آپ سے سوال کر دیتا ہوں, نبی علی اور اس گھرانے سے پڑھ کر کسی نے اللہ کا ذکر کیا ہے؟ تو پھر یہ ذکر کیوں نہیں ہوگا جی؟ یہ ذکر آپ پہ مصیبتیں تھوڑی ہیں, ذرا بولو تجھے تاریخ اگر دیکھیں تو آپ پہ تھوڑی مصیبتیں ہیں, آپ ختم کیوں نہیں ہو؟ نہیں, آپ تھوڑے باتیں بول رہے, بڑی بڑی تنظیمیں, بڑے بڑے جن کے دعوے تھے, جب ان پہ حملہ ہوا ختم ہوتے دیر نہیں لگی. ابھی موجودہ دور میں بھی دیکھیں, لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے یہ جب آگے بڑھیں گے برباد کر دیں گے. میں کہہ دوں برباد تو پہنچیں گے تو آپ کی مرضی, یہ برباد کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. ایک ہی حملہ ہوا, ایک ہی حملہ ہوا, اب نام بھی کوئی نہیں لینے والا. توجہ ہے سر سر, یہ یاد رکھیں کہ ہم ظالم کے ساتھ نہیں, ہم ہیں مظلوم کے ساتھ. میں صرف ایک جملہ دینا چاہتا ہوں, کیوں بھائی آپ اتنی تاریخ 1400 سال کی آپ پہ ظلم ہوا, آپ کیوں نہیں ختم ہوئے؟ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا, اور خدا کے یہ انتظام میں ذکر ہو رہا ہے. اور جنہوں نے اپنی زندگی وقف کی اللہ کے لیے, 2 سجدوں کے درمیان 63 سالہ زندگی میں بلایا ہی اللہ کی طرف, تو اللہ نے مقام بھی اتنا بلند دیا کہ نبی فرمانے یا علی ما عرفک الا اللہ وانا, یا علی تجھے کوئی نہیں جانتا, یا میں محمد جانتا ہوں, یا میں اللہ جانتا ہوں. نعرہ حیدری. اور اللہ نے مقام اتنا بلند دیا, کوئی فلسفی, کوئی دانشور, بڑے سے بڑا, ہر علم کا ماہر کوئی بھی ہو, وہ اگر مولا علی علیہ السلام کی بلندیوں کو ماپنا چاہے, ان کا تعین کرنا چاہے, تو یقین کرنا بڑے بڑے دانشور, بڑے بڑے فلسفی, ان کی یہ ٹوپیاں, یہ عوامیں زمین پہ گرتے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ نے علی کو مقام ہی ایسا دیا. 5 دورانیے ہیں مولا علی علیہ السلام کی زندگی کے, ولادت سے بعثت تک. اب متوجہ سر سے جشن کا مطلب کیا ہے, کچھ سیکھا جائے. ولادت سے بعثت یعنی رسول اعظم کی بعثت تک ایک دورانیہ یہ ہے. دوسرا دورانیہ ہے رسول خدا کی بعثت سے لے کے ہجرت تک. کون سا دورانیہ؟ رسول خدا کی بعثت سے لے کے ہجرت تک. تیسرا دورانیہ ہے ہجرت سے لے کے رسول خدا کی رحلت تک. کون ہے؟ اللہ صلی اللہ علیہ یعنی ہجرت سے لے کے رسول خدا کی رحلت تک. اگلا دورانیہ رسول خدا کی رحلت سے لے کے علی کی خلافت ظاہری تک.
ایسے کہ اور آخری جو پانچواں دورانیہ وہ ہے خلافت ظاہری سے لے کے علی کی رحلت تک. اس سارے دورانیوں کو اگر پڑھیں گے تو ایک ایک دورانیے پہ کئی کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. علی اسے کہتے ہیں کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اور لکھی گئی ہیں. بھئی یہ 5 دورانیے جو ہیں علی کے کردار کو دیکھا جائے کہ کیسے اور کس انداز میں خدا کی طرف بلایا اور کیسے اسلام کی حفاظت کے لیے علی کھڑے ہوئے. کبھی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے. تو جب پہلا دورانیہ اگر آپ دیکھ لیں, پہلا دورانیہ آج تو کوشش کی جا رہی ہے نا, میں صرف ایک پہلو گزارش کرتا ہوں, آج کوشش کی جا رہی ہے کہ علی کا کردار اسلام سے مائنس کیا جائے. کیا کیا جائے؟ اور یہ جو ہمارے بچے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے اور آپ کا حق بنتا ہے یہ بتائیں اور ایسے علماء کی ویڈیوز انہیں دکھائیں یا ویسے سنوائیں, وگرنہ یہ بہت بڑا حملہ ہو رہا ہے آپ پہ, آپ کے بچوں پہ, اس نسل پہ. یعنی وہ علی جو ہر حال میں نبی کے ساتھ ہے, اسلام کی حفاظت میں پیش ہے, اس علی کو مائنس کیا جا رہا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے, کیا جی ذرا یہ جملہ غور سے سنیے اور بچے بھی سنیے, علماء فرماتے ہیں اگر علی کے کردار کو ایک لمحے کے لیے قرآن سے نکال دیں, علی کو ایک مثال کے طور پر آپ قرآن سے نکال دیں, آپ حدیث سے نکال دیں, آپ سیرت سے نکال دیں, آپ تاریخ سے نکال دیں, علماء فرماتے ہیں اگر علی کو قرآن سے نکالیں گے, حدیث سے نکالیں گے, سیرت سے نکالیں گے, تاریخ اسلام سے نکالیں گے تو اسلام کا ہر واقعہ تجھے بے نتیجہ نظر آئے. ہر واقعے پہ دھندلا پن نظر آئے گا. علماء فرماتے ہیں علی وہ ہستی ہے, اگر علی کا کردار نہ ہوتا تو اسلام کا وجود نابود ہو جاتا. اسلام کا آغاز, اسلام کا وجود اور اسلام کی بقا محتاج ہے علی کی محنت کی. مولا علی علیہ السلام کا کردار دیکھ لیں, مولا علی علیہ السلام کے جہاد دیکھتے ہیں, اگر علی کو نکالیں گے تجھے حقیقی اسلام نظر نہیں آئے. وہ علی اسلام کہاں سے شروع ہوا ہے؟ ویسے تو 40 سال کا کردار ہے نا نبی کا, لیکن اعلان نبوت کے بعد ہی دیکھ لیں 3 سال رسول اعظم نے چھپ کے تبلیغ کی. روایات میں پہلے ان کو تبلیغ کرتے تھے جن کا پتہ ہوتا تھا کہ یہ اسلام قبول کریں گے, ان میں یہ صلاحیت موجود ہے, ان کو تبلیغ کرتے تھے. 3 سال کے بعد جبریل آتا ہے, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, میرا حبیب قریبیوں کو ڈراؤ. توجہ ہے سر سے بات, کیا اسلام کو ان واقعات کو اسلام سے نکالیں گے؟ بولے تو میرے سے ان واقعات سے اسلام علی کو اسلام سے نکال کے پڑھیں گے. اور کیا پہلی نمازیں جو رسول اعظم پڑھتے تھے ان کو نکال دیں گے؟ جب نہیں نکال سکیں گے تو پھر وہ افراد بھی بتانے پڑیں گے کہ کون ہے جنہوں نے سب سے پہلے نبی کے ساتھ نمازیں پڑھی. کیا بات ہے, نعرہ حیدری. ابن ابی الحدید معتزلی نے, جس نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے 13ویں جلد میں, اس واقعے کو ذکر کیا کہ عبداللہ ابن مسعود سے نقل کیا اس واقعے کو کہ وہ کہتا ہے کہ میں عطر کا کاروبار کرتا تھا. ایک دفعہ میں مکہ میں آیا اور کس کے پاس؟ عباس کے پاس. توجہ ہے سر سے بات, عباس ابن عبد المطلب ان کے پاس آیا. کہتے کہ ہم مسجد الحرام میں بیٹھے تھے, یا یکدم ایک جوان آیا, ایک جوان آیا جس کی صورت چاند کی طرح چمک رہی. وہ جب مسجد الحرام میں داخل ہوا ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھا, پھر اس نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کی. پھر ہم نے دیکھا ایک اور جوان ہے جو اس کے دائیں کھڑا ہو گیا. غور ہے سر سے بات, یہ تاریخ پتہ ہونی چاہیے نا. وہ دائیں کھڑا ہو گیا. وہ کہتے ہیں بہت بڑا صحابی ہے رسول ہے عبداللہ ابن مسعود بعد میں.
وہ کہتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو برقعے میں لپٹی ہے، وہ پیچھے آ کے کھڑی ہوگی، اس نے بھی نماز پڑھنا شروع کی. اللہ پھر بھی درود پڑھیے گا. اب ذرا غور کریں. عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیسا حادثہ ہے. یعنی اس دور میں تو مرکز تھا نا بت پرستی کا، تو یہ کیا ہے؟ یعنی اس کے لیے ایک عجیب تھا. کہا یہ کون ہے جو آگے کھڑا ہے؟ کہا یہ میرا بھتیجا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا یہ دائیں سائڈ پہ کون ہے؟ کہا کہ میرا دوسرا بھتیجا علی ابن ابی طالب. کہا یہ پیچھے بی بی کون ہے؟ کہا یہ میرے بھتیجے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ جناب خدیجہ ہے. توجہ فرمائیے. یعنی سب سے پہلے نبی کے ساتھ نماز پڑھنے والا کون ہے؟ بچوں غور کرے. علی اور جناب خدیجہ. لیکن افسوس ہے، کہا جی بچوں میں پہلے اسلام علی کا. توجہ نہیں کی. بچوں میں پہلے علی مان. صرف کسی اور کو آگے کرنا ہے. سب آسان کرتے ہیں کہ پہلے بچوں میں اگر پہل ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، پہلے تو بڑا کام بڑے کرتے ہیں. بھائی بڑوں کو تو بلایا تھا نا. بڑوں کو تو بلایا تھا، حکم آیا نا کہ ان کو بلاؤ، انہیں تبلیغ کرو. ٹھیک ہے. اور ان میں بھی ایک بچہ کھڑا ہوا تھا. ان میں بھی ایک بچہ کھڑا ہوا. جب نبی نے تبلیغ کی، کہا اس مشن میں میری مدد کون کرے گا؟ میں نے کہا نا علی کو مائنس کر کے سلام پیش کر رہے ہیں، دعوت ذوالعشیرہ سے کیسے علی کو نکالے گے؟ جب نبی اعظم نے تبلیغ کی، توحید بتائی، عدل بتایا، نبوت بتائی، قیامت بتائی، ایک ہی چیز تو رہتی ہے. فرمایا جو اس مشن میں میری مدد کرے گا وہ میرا وزیر بھی ہوگا، میرا وزیر بھی ہوگا، میرا بھائی بھی ہوگا، میرا خلیفہ بھی ہوگا. علی کھڑے ہو گئے. کہا میں مدد کروں. آنا ناصروں کا یا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول تمہاری مدد کروں. کون؟ میں تمہاری مدد کروں. اور یہ کس نے مدد کی تھی؟ علی نے وعدہ کیا نا. اور نبی اعظم نے بھی وعدہ کیا جو میری مدد کرے گا وہ کون ہوگا؟ وسیع ہوگا. سارے بولے کون ہوگا؟ میرا وسیع ہوگا. وسیع ہوگا. اب جب نبی نے کہا، اس کے مطلب ہے وعدہ کیا، تو کیا نعوذ باللہ من ذالک نبی نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا؟ اور علی نے بھی وعدہ پورا کیا. بے شک. ایسی ہے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں چاہے غدیر نہ بھی ہو، اور حسن صاحبان چاہے آپ غدیر کو نہ بھی مانیں، یہ تو مانتے ہیں نا کہ نبی وعدہ جو کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے. اب ایک وعدہ کیا نبی نے اور ایک وعدہ کیا علی نے. اب تاریخ گواہ ہے ہر دور میں مدد کی ہے علی نے. اب علماء کہتے ہیں چاہے غدیر نہ بھی ہو، جب علی نے وعدہ پورا کیا تو وہ نبی ہے، انبیاء کا سردار ہے، تو یقیناً کسی جگہ پہ کہا ہوگا نا کہ جس کا میں مولا ہوں میرے بعد اس کا علی مولا. علی کی بادشاہی ہے، ماشاءاللہ. علی اس میں الہی ہے کہ جس میں ذال میں دولا، زبان کے ساتھ دل مولا. علی مولا، علی مولا، میرا مولا، میرا مولا، علی مولا، علی مولا. خدا ایمان نارا بھائی میرا سوال ہے کہ جن کو علی سے آگے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ان پہلی نمازوں میں کہاں تھے؟ وہ دعوت ذوالعشیرہ میں کہاں تھے؟ اور ہے سارے وہ کہاں تھے؟ آپ کو کہیں نظر نہیں آئی. جی
اور مولانا متقیان کی ذات کوئی عام ذات نہیں ہے، کوئی عام ہستی نہیں ہے. اگر اسلام سے نکالیں گے تو اسلام ایسے ہی ہے جیسے چند بزرگان ایک مثال دیتے ہیں، جیسے کسی کے سامنے بغیر نمک کے کھانا رکھ دیا جائے تو وہ کیسے کھانا کھائے؟ مشکل ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا. اور یہاں پہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک بندہ بلڈ پریشر کا مریض ہو، ایک بلڈ پریشر کا مریض ہے اور ظاہر ہے اس کے لیے نمک تو اچھی چیز نہیں ہے، تو نمک تو وہ نہیں کھائے گا، اگر کھائے گا تو مسئلہ ہو جائے گا. لیکن یاد رکھیے گا ایک دن یا بلکہ ہر روز ہی وہ یہ دعا کرے کہ پہلے تو ہماری دعا ہے جنہیں بی پی کا مسئلہ اللہ انہیں شفا دے مولا، لیکن وہ کہے گا تو صحیح کہ کاش یہ بلڈ پریشر نہ ہوتا تو کھانے کا مزہ مجھے بھی آتا. ہاں جی، کاش مجھے بلڈ پریشر نہ ہوتا تو مجھے کھانے کا مزہ. تو میں یہاں پہ قرآن سے حوالہ دیتا ہوں، سورہ فرقان میں اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. اس کا مطلب ہے کوئی دوست ایسا ہے نا کہ جس کا نقصان ہوگا. کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. کوئی دوست ایسا ہے. تو اس دور میں ہم نے تحقیق تو کرنی ہے، لیکن ہماری اوپر حملہ ہو رہا ہے. حملہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے جو شعور کی منازل طے کر نصاب کی کتابوں میں واقعات کی جنگیں، اس میں علی کا ذکر پہلے کچھ حد تک ہو رہا تھا، اب نہ ہونے کے برابر ہے. بچوں توجہ کر رہے ہیں؟ ذرا غور کیجیے، آپ کے لیے زیادہ جو ہے نا سمجھنے والی بات. یعنی جہاں پہ مولا علی کا ذکر بھی کیا، فاتح کسی اور کو کرا دیا. کیا کر دیا؟ بھئی کیسے علی کو نکالو گے؟ کیا بدر سے نکال سکتے ہو؟ احد سے نکال سکتے ہو؟ خندق سے نکال سکتے ہو؟ دعوت ذوالرشیدہ سے نکال سکتے ہو؟ پہلی نماز سے نکال سکتے ہو؟ شب ہجرت سے نکال سکتے ہو؟ مباہلہ سے نکال سکتے ہو؟ فتح وقت توجہ ہے ذرا ذرا کہاں سے نکالو گے علی کو؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حملہ کیا کیوں گیا؟ کیونکہ بچے شعور کی منازل طے کر رہے ہیں. تو اگر بچوں کو پتہ چل گیا کہ بدر کا بھی فاتح علی ہے، اگر بچوں کو پتہ چل گیا وہ ہلکا مرد میدان بھی علی ہے، اگر بچوں کو بتا دیا کہ کچھ خیبر میں بھاگنے والے تھے علی جم کے لڑنے والا، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ نبی نے علی کے بارے میں خندق میں کہا آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، اگر لوگوں کو پتہ ان بچوں کو پتہ چل گیا کہ مباہلے میں جانے والوں میں علی بھی سرفہرست تھا، اگر بچوں کو پتہ چل گیا شب ہجرت سونے والا علی تھا، اگر بچوں کو پتہ چل گیا کہ فتح مکہ میں بتوں کو توڑنے والا علی تھا، تو پھر یہ سوال کریں گے کہ وہ ہر میدان میں آگے علی ہے تو پھر نبی کے بعد بھی آگے علی ہوگا. علی کے نام سے تو خیبر بھی کام جاتا ہے، علی کے نام سے تو خیبر بھی کام جاتا ہے، علی کے نام سے منافق بھی بھاگ جاتا ہے. بولو پھر بچے سوال تو کریں گے نا، بچے شعور کی منازل طے کریں. آپ نے توجہ کی ہوگی کہ ابھی بھی بچے جو پڑھتے ہیں نا بار پر گھر آ کے ڈسکس کرتے ہیں ہم نے یہ پڑھا ہے بابا یہ کیا واقعی ایسے ہوا ہے؟ بچہ تو سوال کرتا ہے نا، بچہ تو سوال کرتا ہے. تو یہ سوال میں ان کا جواب تو ہے نہیں، تو کا نام ہی نکال دو. لیکن کیسے نکالیں گے؟ ہاں جی، کیا علی کو مٹا لیں گے؟ ذرا غور تو کریں، علی کو مٹا لیں گے؟ او بھائی جن سے ابھی تک وہ نشان نہیں مٹا، جن سے ابھی وہ نشان نہیں مٹا، مٹاتے پھر وہ ویسا ہو جاتا ہے. وہ علی کو مٹا لیں گے. یہ ناکام کوشش کی جا رہی ہے. آپ نے بچوں کو بتائیں کہ علی وہ نہیں ہے جو مٹ جائے. علی میں اکثر کہتا ہوں علی وہ نہیں ہے جو کسی حدیث محدث کا محتاج ہو.
علی وہ نہیں ہے جو تاریخ کا محتاج ہو. علی وہ نہیں ہے جو کسی کے کانوں پہ سوار ہو کے بلند ہوئے. علی اس لیے علی ہے کیونکہ علی کو بنانے والا بھی علی ہے اور وہ علی رکھنا چاہتے ہیں علی کو. علی کیسے علی کو مٹاؤ؟ اگر میں آپ اتنے تشریف فرمائیں یہاں میں جملہ اگر یہ نہیں گزارش کروں گا تو بخل ہو جائے گا. ایک کتاب ہے گلزار کتاب، بڑا پیارا جملہ لکھا انہوں نے جاڑا صاحب. انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بھی آپ لوگ ہیں نا آپ کے بھی دشمن ہوتے ہیں لیکن ہمارے دشمن کوئی ہوگا رشتہ داروں میں دشمن ہے، مثال دی کوئی دشمن ہے ہو سکتا ہے کہ ایک گاؤں میں ہوگا یا زیادہ دشمنی بڑی تو کہیں ضلع تک ہوگی یا اس سے بڑی کوئی صوبے تک ہوگی یا اس سے بڑی ملکی لیول پہ ہوگی یا زیادہ سے زیادہ بھی ہوگی تو پورے والے لیول پہ ہو جائے گی دشمنی. ایسے کیا ہے نا جی. لیکن یہ جتنی بھی دشمنی ہے نا رہتی اتنے تک ہے جب تک انسان زندہ ہے. جو ہی انسان مر گیا آپ نے بھی دیکھا ہوگا بڑے بڑے دشمن بھی ہوتے ہیں وہ بھی جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں. پھر دشمنی تھی تو اس کے زندہ ہونے تک تھی اب ختم. جاڑا صاحب نے کہا علی وہ ہستی ہے توجہ ہے کہ جس کی دشمنی کسی ایک صوبے ضلع تک محدود نہیں، جس کی دشمنی ہر دور میں رہی ہے. زندہ تھے پھر بھی دشمنی تھی، اب چلے گئے تو پھر بھی دشمنی. تاریخ پڑھے مکہ میں بھی دشمن، مدینہ میں بھی دشمن، ہر جگہ دشمن، محدث دشمن، مفسر دشمن، خطیب دشمن، آج بھی ذرائع ابلاغ دشمن، قلم دشمن. کیا بات ہے، کیا دشمن؟ قلم دشمن. لیکن آج کیا علی مٹ گئے اتنی دشمنی کے باوجود؟ جی نہیں مٹا. اب یہاں پہ جملہ میں امام شافعی کا گوشت گزار کروں گا. آپ کے امام شافعی اہل سنت کے امام ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں اس انسان کے بارے میں کیا بتاؤں کہ جس کے فضائل کو اپنوں نے دشمنوں کے خوف کی وجہ سے اور دشمنوں نے حسد کی وجہ سے چھپائے لیکن پھر بھی مشرق و مغرب میں علی کے فضائل پھیل. مشرق و مغرب میں علی کے فضائل پھیل گئے. علی وہ ہستی ہے. وہ میں نے ابتدا میں کہا بڑی بڑی تنظیمیں بنتی ہیں ختم ہو جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے علی نہیں ہے. آپ اتنا مشکل ترین دور بھی گزرا ہے کہ علی نام ہوتا تھا اسے قتل کر دیں تو کیا آپ مل گئے؟ بولے تو صحیح مل گئے. اور ہر دور میں کوشش کی گئی نا علی کو پیچھے کیا جائے کسی اور کو آگے کیا جائے. کیا ہوا؟ کبھی علی کے باپ پہ حملہ، کبھی ان کے باپ پہ حملہ، یہاں تک کہ کبھی کعبے میں آنے میں بھی حملہ. کہا جی بولو علی کی یہ کوئی فضیلت نہیں ہے یہ جو کعبہ میں ہے. پھر 13 سال پہلے ایک شخص تھا جس کا نام حکیم بن حزام تھا، وہ بھی آیا تھا. اور بھائی آؤ مل کے ہم کہتے ہیں کہ چلو مان لیا وہ بھی آیا ہوگا. لیکن ہمارا پھر بھی سوال ہے یہ بتاؤ کیا جب وہ آیا تھا اس کے لیے بھی انتظام ایسے ہی تھا جیسے انتظام علی کے لیے ہوا؟ کیا اس کے لیے بھی اتنا ہی انتظام ہوا؟ کیا اس کے لیے بھی دیوار پھٹ گئی؟ کیا اس کی ماں کو بھی 3 دن مہمان رکھا گیا؟ کیا اس کی ماں کے لیے بھی 3 دن جنت سے کھانا آیا؟ کیا اس کی ماں کی خدمت کے لیے بھی جناب حاضرہ، جناب آسیہ، جناب خدمت کے لیے آئی؟ بوران جنت خدمت کے لیے آئی؟ کیا وہ بھی آدھے قرآن پڑھنا تھا؟ تو کیا جواب ہے؟ جی کہتے ہیں جی کوئی فضیلت نہیں، سرکار ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، علی پہ حملہ ہے اصل میں. لیکن تاریخ نہیں بتایا کہ ایک شخص تھا وہ کہتے میری ماں مشرکہ تھی، کافرہ تھی، مجھے خواہش ظاہر ہوئی میں نبی اعظم کے پاس جاتا ہوں کہتا ہوں اللہ کے رسول آپ دعا کریں میری ماں مسلمان ہو. نبی اعظم نے ہاتھ اٹھائے، 1 دن کے اندر وہ مسلمان ہو گئی. یہ کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ اس کی ماں کو مومنہ بنانا ہے. واہ 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 واہ. مجھے لگتا ہے آپ کے سر سے بات ہو کیونکہ اس کی ماں کو مومنہ بنانا ہے. وہ بھائی جس نبی کے ہاتھ اٹھے
تو اس صحابی کی ماں جو کافر و مشرک ہے نبی کے ہاتھ اٹھنے پہ مومن ہو جاتی ہے. تو جس نے 17 سال پالا ہے اس کے لیے ہاتھ نہیں اٹھے. توجہ ہے. بلکہ یہ جو میں نے ابتدا میں نماز کی بات کی روایت میں موجود ہے کہ رسول اعظم مولا متقیان جناب خدیجہ نماز پڑھ رہے تھے. یہ جناب ابو طالب وہ کہ پہرہ دار تھے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر نماز پڑھی جا رہی ہو پر جو حفاظت کی ذمہ داری جس کی ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے. وہ دور ایسا تھا نا مومن آل فرعون کی طرح جناب ابو طالب اپنا عقیدہ چھپائے ہوئے تھے. یہ ذہن میں رکھیے گا. سمجھ آ رہی ہے بات کی. یہاں تک کہ جب دیکھا نماز پڑھتے ہوئے روایت کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے اپنے دوسرے بیٹے جعفر کو کہا میرا بیٹا جاؤ نا تم بھی اپنے ابن عم کے پیچھے نماز پڑھو. ایمان ہی نہیں ہے تو بیٹے کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ ہاں جی بیٹے کو بھائی یہ گھرانی بڑا سی یہ گھرانی بڑا نہیں ہے. کتنے حملے ہوئے 1400 سال سے ہو رہے کیا مٹ گیا؟ میں نے گزار کیا میں نشانی نہیں مٹی تو کیسے مٹا لیں گے؟ علی علی ہے. بچے سستی کی میں نے ابھی بات کی ہے نا. روایات تو یہ کہتی ہیں ٹائم کافی ہو گیا. روایات تو یہ کہتی ہیں کہ جب علی دنیا میں تشریف لائے ہیں نا تو سرکار ابو طالب کعبہ میں ہے. توجہ ہے. سرکار ابو طالب کعبہ میں ہے. کعبے کی جناب کو پکڑ کے فرمایا اے روشن چاند کے رنگ توجہ ہے اے اندھیری رات کے رنگ. اچھا کوئی کافر بھی ایسے کہتے ہیں تو بھائی ابو طالب کا ایمان ہے نا کہ اس چاند کو روشنی دینا میں والا بھی وہ ہے اور اس اندھیری رات کو بنانے والا بھی وہ ہے. کہا اپنے رازوں میں سے ایک راز تو بتا. جناب ابو طالب ٹریک بات کر رہے ہیں. اپنے رازوں میں سے ایک راز تو بتا. تو نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ اپنے رازوں میں سے ایک راز بتا. آپ نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ اب روایت کہتی ہے کہ حاتف غیبی کی آواز آئی کہ اے بنو ہاشم کے چشم و چراغ میرا نام آلہ ہے. میرا نام آلہ ہے اور اس کا نام اپنے نام آلہ سے میں نے علی رکھا. میں نے کیا رکھا؟ میں نے اس کا نام علی رکھا ہے. میں نے اس کا نام کیا رکھا ہے جی؟ علی رکھا ہے. تو یہ نام بھی علی نے رکھا ہے. لیکن ایک نام تھا جو علی کی ماں نے رکھا تھا. وہ کیا نام تھا؟ وہ تھا حیدر. ایک درود پڑھی گا بلند آواز اللہ آپ نے بہت ہی اچھا سنا. ایک شاعر ہے عباس ثاقب بہت پیارا لکھتے ہیں. تو انہوں نے اسی حیدر پہ بڑا کلام پیارا لکھا. جیسے یہ جو ہو گیا آپ خوش ہو گئے آپ تک کچھ میسج بھی پہنچ گئے. سجدے کی اہمیت آپ کو پتہ چل گئی کہ علی وہ ہے اس نے آتے بھی سجدہ کیا جاتے بھی سجدہ کیا. دنیا کو بتایا کہ علی وہ ہے جو خدا کے آگے جھکتا ہے جس کی ساری زندگی خدا کے لیے گزری. اب نام بھی اللہ نے رکھا. اب حیدر نام جناب فاطمہ بنت اسد وہ ہستی ہیں کہ جن کو رسول خدا اپنی ماں کہتے ہیں. صرف جناب ابو طالب نے نہیں پالا صرف جناب ابو طالب نے نہیں پالا رسول خدا جناب فاطمہ بنت اسد کو ماں کہتے تھے. اور جناب فاطمہ بنت اسد کا ایمان ایسا تھا جب کعبے کے قریب آئی اور ایک ولی کے آمد کا وقت ہوا علماء نے لکھا اس روایت کو کہ کعبے کے قریب آئی دیوار کے ساتھ لگ کے یہ دعا کی کہ پروردگار میں تجھ پہ بھی ایمان رکھتی ہوں تیرے رسولوں پہ بھی ایمان رکھتی ہوں جو کتابیں نازل ہوئی میں ان پہ بھی ایمان رکھتی ہوں جس نے اس کعبہ کی تعمیر کی اس ابراہیم پہ بھی ایمان رکھتی ہوں. تجھے ابراہیم کا واسطہ اور جو آنے والا بچہ ہے وہ میرے ساتھ باتیں کرتا ہے تجھے اس کا واسطہ
جو تیری دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے. فرمایا تجھے اس کا واسطہ میری مدد پر. توجہ ہے میرے ساتھ؟ جناب فاطمہ بنت اسد نے ایک تو بتایا کہ میرا ایمان کیا ہے, دوسرا یہ بھی بتایا جو آنے والے میں اس میں بھی ایمان رکھتی ہوں, اور دنیا کو بتایا کہ میں صرف ایمان نہیں رکھتی بلکہ اللہ کے اور بندے کے درمیان علی کو وسیلہ بھی سمجھتی ہوں. مجھے ہے نہیں تجھے ماں نے نام رکھا تھا حیدر. کیا نام رکھا تھا جی؟ سارے بولے ذرا. نہیں سارے بولے حیدر. ایک درود پڑھی تھی بلند آواز سے. شاعر کا نام ہے عباس ثاقب. حیدر پہ اس نے لکھا, اور اس نظم کا عنوان ہے سارے عالم میں فقط آپ کا ہے در حیدر. یہ موضوع اور کیا کمال اس نے لکھا. ذرا ایک لفظ میں توجہ. وہ لکھتے ہیں ماں نے بچپن میں لکھا میری جبین پر حیدر. اور ہے شاعر کیا لکھتے ہیں ماں نے بچپن میں لکھا میری جبین پہ حیدر, اب مسلسل ہے خیالات کا محور حیدر. اب مسلسل ہے خیالات کا محور حیدر. اب لکھتے ہیں چشم انسان نے نہیں دیکھا ہے ثانی اس کا, چشم انسان نے نہیں دیکھا ہے ثانی اس کا, لوح ہستی پہ نہیں حرف مقرر حیدر. یعنی اس جیسا کوئی اور حیدر ہے نہیں ہے. اور آگے لکھتے ہیں مجھ کو تاریخ صحابہ میں یہی ملتا ہے. یقین کریں آپ نے جشن بڑا اچھا سنا, لیکن یہ دو لائنیں اگر آپ نے اچھی نہ سنی تو یقین نہ بچا سن کے مجھے دکھ ضرور لگے گا اگر نہیں سنیں گے تو. وہ کیا کمال لکھتا ہے, وہ کہتے ہیں مجھ کو تاریخ صحابہ میں یہی ملتا ہے جز تیرے کوئی نہیں نفس پیمبر حیدر. جز تیرے کوئی نہیں نفس پیمبر حیدر. اور اگلی بات بڑی پیاری, کہتا ہے کہ جنگ خیبر میں پیمبر نے سکھایا ہے ہمیں. جنگ خیبر میں پیمبر نے سکھایا ہے ہمیں. جب فرماتے ہیں جنگ خیبر میں پیغمبر نے سکھایا ہے ہمیں, یار تھک جائیں تو پھر کیجئے حیدر حیدر. کہتے ہیں جنگ خیبر میں پیغمبر نے سکھایا ہے ہمیں, جنگ خیبر میں پیغمبر نے سکھایا ہے ہمیں, یار تھک جائیں تو پھر کیجئے حیدر حیدر. یار تھک جائیں تو پھر کیجئے حیدر حیدر. کہتے ہیں آسمان آج بھی دھرتی کی طرف دیکھتا ہے. آسمان آج بھی دھرتی کی طرف دیکھتا ہے, کون رتبے میں ہوا تیرے برابر حیدر. کون رتبے میں ہوا تیرے برابر, ہر قدم پر ہوئی محسوس ضرورت اس کی. کب لگا اسے ہر قدم پر ہوئی محسوس ضرورت اس کی, تشنگی علم کی ہے اور سمندر ہے. اگلی بات, جس پہ آ کے فرشتوں نے بھی پائی خیرات. اور ہے جی جس پہ آ کے فرشتوں نے بھی پائی خیرات, سارے عالم میں فقط آپ کا ہے در حیدر. آپ کا ہے, اور ہمارے سامنے وہ در ہے کہ فرشتے کبھی مسکین بن کے آ جاتے ہیں, کبھی اسیر بن کے آ جاتے ہیں, کبھی یہ توجہ ہے تو صاحب اللہ کو. یعنی خداوند متعال نے ایسا مقام بنایا. اور پھر وہ اپنا آخری شعر لکھتا ہے, کہتا ہے فکر ثاقب کو ہے اعلان سلونی کی قسم. کہتا ہے فکر ثاقب کو, فکر ثاقب کو ہے اعلان سلونی کی قسم, تجھ سا آیا ہی نہیں کوئی سخنور حیدر. تجھ سا آیا ہی نہیں کوئی سخنور حیدر. اب یہ جو ساری ہماری تقریر تھی
جہاں مولود کعبہ کی بات ہوئی، جہاں فضائل کی بات ہوئی، وہاں ایک سازش سے پردہ ہٹایا گیا کہ علی کی برابری کرنے کی کوشش کی، علی کی، لیکن ہم نے ثابت کیا کہ علی کے برابر نبی کے بعد نہ کوئی پہلے تھا، نہ کوئی آج ہے، نہ کوئی آئندہ ہوگا۔ اور اسی بات کو شاعر نے لکھا تھا اور بڑا ہی پیارا لکھا تھا، اور وہ کیا کہتے ہیں، تو علی کی کرتا ہے ہم تو علی کی کرتا ہے ہم سری، یہی ہمارا موضوع ہے پورے جشن کا، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے، تجھ میں علی کی ودا نہیں، تجھ میں علی کی ودا نہیں، تیری بندگی بھی فضول تو علی کی کرتا ہے ہم سری۔ اچھا میں نے کہا نا کہ حملہ ہو رہا ہے، علی کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہر دور میں ہوئے نا، ہم نے کچھ لوگوں کو فالو کرنا ہے، اور ان میں ایک ہستی ہے مصر میں تمار۔ مصر میں تمار سنی میں، اور حاکم کو کیا کہتے ہیں، یہ جو کر رہا ہے تو سختیاں میرے پیار کا ہے یہ امتحان، ماشاءاللہ قبلہ، یہ جو کر رہا ہے تو سختیاں میرے پیار کا ہے یہ امتحان۔ دیکھنا ایسے ملنگ ہوتے کہتے تجھے طاقت پر بھی سکون نہیں، مجھے تار پر بھی ملی، میں عدو کو کیوں نہ عدو کہوں، میں عدو کو کیوں نہ عدو کہوں، میری زندگی کا اصول ہے میں مروں تو لب پہ ہو یا علی، میں مروں تو لب پہ ہو یا علی، مجھے ایسا مرنا قبول اکثر بندے جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، مولانا بن رہے ہیں، تو بھائی ہمارے برادرانی اہل سنت کے جتنے خطیب ہیں، مفتی حنیف صاحب ہو گئے، سارے نعتیں پڑھتے ہیں کہ ہمیں اس کا امام علی ہو، نہیں پڑھ سکتے، ہم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ یہ جو شعر ہے، جو کہ شاعر بعض بات اچھی بات بولے دیتے ہیں، بعض بات کچھ غلط بھی ہو جاتا ہے، تو اس شعر کی ہم 2 لائنیں، ان میں ایک لائن ٹھیک نہیں تھی، میں نے کوشش کی وہ 2 لائنیں میں نے خود لکھ لی ہیں، ذرا موقع مناسبت سے ذرا لطف لیجیے گا۔ وہ علی جو حوالہ انما ولیکم اللہ انما یرید اللہ، اور ہے میرے سے وہ علی جو حوالہ انما، وہ علی جو حاصل کل کفا، اسے کیا کہوں تو یہ خود بتا، چلو تجھے پہ چھوڑا ہے فیصلہ، جسے حق نے بخشا ہے مرتبہ، جسے حق نے بخشا
سچا ہے مرتبہ، جو ازل سے شور بطول ہے، اس کی ثنا کوئی کیا کرے، اس کی ثنا